ہوئے ہم جو مر کے رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ معزز سامعین کی خدمت میں خرم شاہ کی طرف سے سلام۔ اس بارش میں ایک اور ویڈیو پر مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہی غزل پر آپ کی خدمت میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا۔ تو اس کے دو مزید اشعار میں نے آپ کو پہلے سنائے جن پر ہم تجزیہ نہیں کریں گے۔ تو اس غزل کے 6 اشعار ہمارے پاس موجود ہیں، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کی شگفتگی، ان کی شرارت، ان کا فلسفہ، ان کا تصوف ہم یہاں اس غزل میں بھی دیکھیں گے۔ تو ان کا جو ایک انداز ہے مرزا غالب کا، تو وہ اپنی مثال اور اپنے یعنی ثانی نہیں رکھتی۔ تو غزل کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس غزل میں غالب نے کیا کیا ہنر پروئے ہیں۔ مطلع ہے غزل کا کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو مرزا غالب کی معروف غزل ہے جسے کئی معروف گائکوں نے گایا ہوا ہے۔ تو اس غزل کا یار، انتظار، اعتبار، غم گسار اس کے قوافی ہیں، اور ہوتا اس کی ردیف ہے۔ تو مطلع میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور شاعر اپنی کسی بے بسی کا، کسی ایسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو پوری نہیں ہوئی، اور وہ خواہش ہے وصال یار کی، محبوب سے ملاقات کی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر اور بھی جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، ایک ہی خواہش میری رہتی اور وہ محبوب سے ملاقات، اس کا سامنا ہونا۔ تو ایک سچے عاشق کے لیے اپنے محبوب سے، وہ محبوب مقصد ہو یا محبوب شخص ہو یا کوئی اور منزل ہو جس سے وہ عشق کرتا ہو، تو اس کا حصول ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو شاعر نے یہاں مطلع میں بھی اپنی اسی خواہش کا اظہار کیا، اور جس کو وہ پوری نہیں ہو سکی، مگر شاعر کا ارادہ یا ہمت نہیں ٹوٹی۔ تو غالب نے خود ہی کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو انسان کی خواہشیں تو پوری ساری کی ساری پوری نہیں ہو سکتی۔ تو شاعر یہاں بھی اپنی کسی عظیم خواہش، کسی بڑی خواہش کے نہ پورا ہونے کا غم کر رہے ہیں کہ وہ وصال یار، وہ محبوب کی ملاقات جو غالب چاہتے تھے، جو شاعر چاہتے تھے، وہ نہیں ہو پایا، اور شاعر کو مرتے دم تک اسی کا انتظار رہا۔ اور شاعر کہہ رہے اگر اور بھی مجھے عمر ملتی تو میں پھر بھی اپنے محبوب کا انتظار کرتا رہتا۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، کہ مجھے پتہ ہے میرا محبوب جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے یہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، تو وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، تو اسی لیے اس کو جھوٹ سمجھ کر میں وہ زندہ ہوں، کہ مجھے تو اگر پتہ ہوتا کہ وہ واقعی مجھ سے جیسا وعدہ کر رہا ہے وہ نبھائے گا، وہ اگر ملنے کا کہہ رہا ہے وہ آئے گا، اگر مجھے یقین ہوتا تو میں تو خوشی سے ہی مر جاتا۔ تو شاعر کو اپنے محبوب کا اندازہ ہے، اس کے وعدوں کا، تو ایک طرح ایک اظہار کر رہا ہے، اور ایک کیفیت کا اظہار کر رہا ہے کہ جس پر شاید کم ہی کوئی شاعر اس باریکی میں جا کر اور ایسے کسی جذبے کا اظہار کر رہے۔ تو شاعر نے کیا خوبی سے کہہ دیا کہ میں تمہارے وعدے کا اقرار نہیں، میں نے اس پر یقین نہیں کیا، اگر میں یقین کرتا تمہارے وعدے پر تو میں تو خوشی سے ہی مر جاتا، تو میں اس لیے زندہ ہوں تمہارے وعدے کے بعد بھی، چونکہ مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ایک اور شاعر نے جیسے کہا تھا کہ آپ نے جھوٹا وعدہ کر کے آج ہماری عمر بڑھا دی۔ تو غالب کے اسی شعر جیسی کیفیت اسی سے اخذ کی ہوئی لگتی ہے کہ محبوب کا وعدہ جو ہے، وہ جھوٹا وعدہ جو ہے، اس شاعر کی عمر بڑھا گیا ہے، کیونکہ اب وہ انتظار کرتا رہے گا، اور وہ تو جھوٹا وعدہ تھا، محبوب آئے گا نہیں، اور اس انتظار میں شاعر کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ تو یہاں بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے جھوٹے وعدے کو جانتا ہوں۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ یہ کہاں کی دوست، یہ کیسے دوست ہیں بھائی کہ نصیحتیں کرنے والے ہیں، سارے ناصح بن گئے، سارے سمجھانے لگے ہیں کہ اسے بھول جاؤ یا یہ کر دو یا وہ کر دو۔ بھائی کوئی چارہ ساز ہو، کوئی علاج میرا کرو، جو میرا غم ہے اس کو دور کرو، میرے غم گساری کرو، میرا درد بانٹو۔
تو دوست درد بانٹنے کے بجائے یا احساس کرنے کے بجائے نصیحتیں کرنے لگ جائیں تو پھر شاعر کو کہنا پڑ جاتا ہے ایسے موقع پر کہ یہ میرے دوست ہیں یا مجھے نصیحتیں کرنے والے ایک واعظ کے جیسے ہیں. تو اپنے دوستوں سے شاعر کو ایسی امید نہیں ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میرے دوستوں کو کم از کم ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کہاں کی دوستی ہے؟ تو ایسے دوست نہیں ہونے چاہیے. جیسے ایک شاعر نے کہا، بلکہ میرا اپنا ایک شعر ہے کہ بہت سے دوست ہیں میرے یہاں پر، یہاں کوئی نہیں غم خار میرا. تو وہ غم کھانے والے اصلی دوست ہوتے ہیں جو مشکل میں کام آتے ہیں، وہ نصیحتیں کرنے والے نہیں ہوتے. اور ایسے ہی دوستوں کا شاعر اپنا اظہار کر رہے ہیں یہاں پر. رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا. جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا، یہ چنگاری ہوتی. اس میں اگر واقعی وہ چیز ہوتی جو ایک عاشق کے اندر پائی جاتی ہے، وہ شرارہ، وہ غم، تو تمہیں لگنے والے پتھر سے ایسا خون ٹپکتا، اس پتھر کی رگ سے، کہ وہ تھمتا نہ. اب شاعر یہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہاں ایک عاشق صادق اور ایک عاشق کاذب میں فرق کر رہا ہے، ایک جھوٹے اور سچے عاشق میں. تو سمجھیں جھوٹے اور سچے انسان میں فرق کر رہا ہے کہ جو سچے انسان کی تگ و دو ہوتی ہے تو وہ اپنا آپ ہر صورت دکھاتی ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو وہ سچ یا حق تو اپنا اثر رکھتا ہے، تو وہ تو ایسے نہیں ہوتا کہ جھوٹ کی ایک کلاه یا ایک پگڑی باندھ دی جائے اور اس سے انسان سمجھنے لگیں کہ اس کا قد ہی اتنا بلند ہے. تو یہاں ایک جھوٹے اور سچے عاشق میں فرق شاعر کہہ رہا ہے کہ جسے تم غم سمجھ رہے ہو اس میں واقعی آگ یا چنگاری ہوتی تو تمہارا یہ کیفیت نہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو تمہارا تو پھر وہ عشق بولتا، تمہارا تو لہو بولتا، تمہارا تو وہ زخم بولتا اور چیخ چیخ کر بتاتا، لوگوں کو احساس دلاتا کہ یہ سچا عاشق ہے. تو غالب تو اس چیز کا قائل ہے کہ خون ہی سب کچھ بتائے، کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. تو غالب تو کہتے ہیں جی اگر عشق ہے تو وہ تو پھر خون کی صورت آنکھوں سے ٹپکنا چاہیے. تو تم جسے غم سمجھ رہے ہو پتہ نہیں کس چیز کو غم سمجھ رہے ہو اور کس چیز کا وہ اظہار ہوگا. جیسے اقبال نے کہا کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. اول تو دل ہی نہیں ہے اور جو دم تمہارے پاس ہے وہ بھی محفل کی گرمی کا باعث نہیں بن رہا. تو یہ سچے جھوٹے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، شاعری میں ہوتے ہیں، ادب کی دوسری اصناف میں ہوتے ہیں، عشق میں یہاں تک کہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو عاشق صادق سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں ہوتے نہیں. تو لیکن جو سچے ہوتے ہیں وہ پھر قیامت کی نظر لگتے ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور ان کا تجزیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہر شعبے میں لوگ ہوتے ہیں. کچھ عاشق ہوتے ہیں، کچھ عاشق نما ہوتے ہیں، کچھ شاعر ہوتے ہیں، کچھ شاعر نما ہوتے ہیں. تو جو سچے ہوتے ہیں ان کی تو پھر منزل دکھائی دیتی. کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. اگر ایک بار مرنا ہوتا اس شب غم کا تو مجھے کیا برا تھا، میں مر جاتا. اس شب غم میں جو اپنی قربانی دینی تھی زندگی کی وہ دے دیتا. لیکن یہ شب غم یا جدائی کی جو رات ہے یہ تو ایسی ہے کہ اس میں بار بار مرنا پڑتا ہے. تو محبوب سے جو شخص دور ہو ایک عاشق صادق تو اس کے لیے ہر رات جو ہے وہ شب غم ہوتی ہے، وہ جدائی کی رات ہوتی ہے، اور جدائی کی رات ایک عاشق کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے. تو اردو شاعری میں اس غم کی رات کا بہت تذکرہ ہے، شب غم کا، شب فراق کا. تو غالب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس غم میں مجھے جو بار بار مرنا پڑ رہا ہے تو اس اذیت کا اظہار کر رہے ہیں، اس غم کا، اس دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ میں کس سے کہوں اب جا کر کہ یہ تو بہت بری بلا ہے. یہ جو جدائی کی رات ہے یہ تو کانٹے سے نہیں کٹتی، تو میں کیسے کاٹوں اس جدائی کی رات کو. تو مجھے کیا برا تھا مرنا، کہ کاش اس جدائی کی رات میں بندہ ایک ہی دفعہ مر جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، مگر بار بار اب مجھے اس رات میں مرنا پڑ رہا ہے. تو اپنے اس شب غم کا، اس مشکل کا اظہار غالب کرتے رہتے ہیں، چونکہ غالب زندگی اور غم کو ایک جیسا قرار دیتے ہیں کہ قید حیات اور بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. تو قید حیات یعنی زندگی کی قید اور بند غم یعنی غم کی قید دونوں ایک ہی ہیں. حیات اور غم گویا ایک برابر ہیں. تو زندگی کے ہوتے ہوتے انسان غموں سے چھٹکارا
نہیں پا سکتا۔ تو ایک عاشق صادق جو اپنے محبوب سے دور ہو تو یوں ہی وہ شب فراق سے بھی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، تو اس کا اسے سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ جدائی کی رات کا تذکرہ میں نے پہلے کہا کہ شاعری میں بہت ہے، اور غالب نے بھی خوبی سے اپنے محبوب سے دوری کا تذکرہ کیا اور اپنے اس شب غم کی تکلیف یا اذیت کی شدت کو بیان کیا۔ کیسے؟ کس سے کہوں کہ میں کس سے اب جا کر یہ بات کہوں اور اسے سمجھاؤں کہ یہ کتنی اذیت ناک رات ہوتی ہے۔ اسے کون دیکھ سکتا، وہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ وہ یگانہ اور یکتا ہے، وہ کون ہے؟ جو واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اگر وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، وہ لا مثال لہو ہے، تو اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو شاعر کہتے ہیں اسے کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے، اللہ کو کوئی کیسے جان سکتا ہے۔ تو مرزا غالب کا تصوف یہاں ٹھاٹھے مارتے ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ مرزا اسد اللہ غالب جو ہیں وہ تصوف میں وحدت الوجود کے قائل ہیں، تو ایک بھرپور نظریہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنی ذات کو رد کرنا اور کم تر سمجھنا، یہ بھی ان کا فرقہ ملامتیہ جیسا ان کا انداز عموماً نظر آتا ہے، اس لیے اپنی شراب نوشی کا بھی کھلے ڈبوں تذکرہ کرتے ہیں اور کوئی نام نہاد یعنی شرافت کا لبادہ نہیں اوڑھ رکھتے، تو سچائی سے اپنا آپ پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ کی جو شان یا تصوف کا جو موضوع وہ بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کی وحدانیت ہے کہ اللہ وہ واحد، ایسا واحد ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا، دوئی کی بو بھی ہوتی، کوئی شبہ اور شک بھی ہوتا کہ کوئی دوسرا بھی ہے اس جیسا، اس کی مثال، تو وہ کہیں دو چار ہوتا۔ وہ دو چار ہونے سے مطلب وہ کسی شخص سے ٹکرایا ہوتا، کسی دوسری ذات سے، جیسے انسان دو چار ہو جاتا ہے، کبھی محبت میں اور کبھی نفرت میں، کسی سے رشتہ تعلق بنا لیتا ہے تو کسی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو اس شعر کا یہی مفہوم بیان ہو رہا ہے۔ تو غالب وحدہ لا شریک ہونے کا اظہار اور اقرار کر رہے ہیں اور منطقی دلیل پیش کر رہے ہیں، کہ عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ دو ہوتے تو زمین پر فساد ہو جاتا، فتنہ ہو جاتا، تو ایک خدا چاہتا کہ بارش ہو، دوسرا چاہتا بارش نہ ہو، تو ایسی کیفیت نہیں ہے۔ کہیں پروگرام ہمیں تبدیل ہوتے اللہ کی اس کائنات کے نظر نہیں آتے، جو ثبوت ہے کہ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اسے پھر اگر وہ وحدہ لا شریک ہے تو اسے کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو پھر تو اس کی اس عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ تو عقل میں نہیں آ سکتا تو کیونکہ وہ لا انتہا ہے، اس کی ذات جو ہے وہ ہر فہم سے ورا ہے، تو اللہ کو محدود نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ کبھی انسان کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے سے عظیم ایک ذات پر ہمیشہ ایمان رکھتا ہے، اس کی طرف توجہ رکھتا ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کائنات کو، اس زبردست کائنات کو بنایا ہے، اس کو تخلیق کیا ہے اور عمدگی سے تخلیق کیا ہے۔ تو غالب کی ایک شاندار غزل، شاہکار غزل، اس کے اشعار بہت معروف غزل ہے، اس کے چند اشعار، 6 اشعار ہم نے دیکھے، تو مجھے امید ہے کہ ہم غالب کے انداز کو کسی نہ کسی حد تک سمجھ چکے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔